اور یہ دروازہ نا بند نہ کریں کیونکہ آل پر، ان کی اولاد پر، ان کی امت پر آپ سب دوستوں کا تشریف لانے کا اور انتظار کرنے کا شکریہ۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ دو تین ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر ہے، اور ایک تو تفصیلی آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں رکھنا چاہتا ہوں جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، جس میں سینیٹر ہمارے جو نیازی صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، سیف نیازی کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے سینئر رکن ہیں، پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، اور حامد زمان صاحب، ان کو لاہور میں حراست میں لیا گیا ہے۔ سیف نیازی صاحب کو تو پراپرلی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے ابڈکٹ کیا گیا ہے، اور اس کی میں سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سیف نیازی صاحب کو حراست میں لیا تو اس کے بعد ایف آئی اے کا ایک آفیشیل رسپانس آیا، اور وہ رسپانس یہ تھا جو میڈیا کو دیا گیا، اور وہ ٹیلی ویژن کی سکرینز پر آپ نے دیکھا بھی۔ وہ رسپانس یہ تھا کہ ہم نے کسی کو حراست میں نہیں لیا، یہ جھوٹی خبر ہے، ہم نے کسی کو حراست میں نہیں لیا۔ یہ پاکستان کی جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ آفیشیل اپنا بیانیہ دے رہی ہے میڈیا کے اوپر۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ملک کا جو انٹیریئر منسٹر ہے، جس کے انڈر وہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آ کے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ایف آئی اے کی انکوائری کے اندر ہم نے انہیں حراست میں لیا ہے۔ انہوں نے کہا حفاظتی حراست میں لیا ہے۔ یہ پھر رانا صاحب اسی طرح کی حفاظتی حراست ہے جیسی آپ کی بھی ایک دو دفعہ ہو چکی ہے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی حفاظتی حراست ہوتی ہے تو پھر تو 22 کروڑ عوام کی حفاظت کے آپ ذمہ دار ہیں، تو میرا خیال ساری عوام کو حفاظتی حراست میں لے لیں تاکہ کوئی غیر محفوظ نہ رہے۔ اگر محفوظ کرنے کے لیے اور حفاظت فراہم کرنے کے لیے اب رانا ثناء اللہ کے پاس حال یہ ہے کہ لوگوں کو حراست میں لے لیں، تو مجھے تو اب ڈر ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی حراست میں نہ لے لیں، کیونکہ ان کو تو محفوظ بنانا ہی چاہیں گے۔ تو یہ جو آپ نے حفاظتی حراست میں لیا ہے، ایک سینئر سٹیزن ہیں، بزرگ ہیں، ان کو جو کہ اس ملک کے ایک ایماندار شہری ہیں، ایک طرف ڈار صاحب جیسے لوگ جنہوں نے نہ وطن کے ساتھ وفا کی، جنہوں نے نہ اپنی پارٹی کے ساتھ کی، ان کے خلاف بھی بیان لکھ کے دیے۔ ایک طرف ان کو واپس لایا جاتا ہے جنہوں نے معیشت کی تباہی کی، اور ان کو لا کے اسی جہاز پہ جس پہ بھیجا جاتا ہے اسی جہاز پہ لایا جاتا ہے۔ اور مریم صاحبہ کہہ رہی تھی ابھی کہ یہ تھپڑ ہے قوم کے منہ پر، یا شاید وہ پی ٹی آئی کے منہ پہ کہہ رہی تھی، محسوس کرنے کی بات ہے۔ تو میں اس بات پہ ان سے ایگری کرتا ہوں، تھپڑ تو یہ ہے، پی ٹی آئی کے منہ پہ بھی ہے اور پاکستان کی عوام کے منہ پہ بھی ہے۔ ڈار صاحب کو اسی جہاز میں لے کے جانا، یا وہ تھپڑ تھا، وہ سب جھوٹ تھا، یا وہ تھپڑ تھا جس پہ ڈار صاحب کو اکیوز کیا گیا کہ انہوں نے کرپشن کی تھی، اور اس ٹائم ہم تو نہیں تھے، آپ ہی کی حکومت تھی۔ یا وہ تھپڑ مارا گیا تھا عوام کے منہ کے اوپر، اور یا اب تھپڑ مارا جا رہا ہے ان کو واپس لا کے عوام کے منہ پر۔ ایک تو تھپڑ ہے، دونوں میں سے فیصلہ کر لیں کون سا ہے۔ تو آپ درست کہہ رہی ہیں، یہ تھپڑ ہے، محسوس کرنے کی بات ہے۔ تو پہلی تو میں کلیریفیکیشن یہ چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ایف آئی اے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایف آئی اے جو ان کا ادارہ ہے جس کے اوپر وہ منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حراست میں نہیں لیا، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے حفاظتی حراست میں لیا۔ تو دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ سو رانا صاحب بتا دیں کہ ویسے تو عموماً رانا صاحب بولتے ہیں کو 32-33 جھوٹ ہر دن کے، تو اب بتا دیں کہ وہ یہ 34واں جھوٹ دیہڑی کا وہ بول رہے ہیں یا یہ ایف آئی اے بول رہا ہے، کیونکہ بڑی سنگین بات ہے کہ ایک شخص کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا
इंटीरियर मिनिस्टर मुल्क का इनकार कर रहा है और इदारा कह रहा है हमने बिल्कुल जो है वो हिरासत में लिया और हिफाजती हिरासत में लिया है। दूसरी चीज़ मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ वो ये है कि एक ऑडियो लीक की गई खान साहब की। अब जैसा कि आप बात कर रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप किसी को बता रहे हो कि फ़लाँ शख्स का मुझे फ़ोन आया या फ़लाँ शख्स मुझे मिलने आया और उसने कहा कि उसकी मुलाकात PMLN के फ़लाँ बंदे से हुई और उस फ़लाँ बंदे ने PMLN के बंदे ने कंफर्म किया मुझे कि मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं। तो अब इस पूरी स्टेटमेंट में से आप एक जुमला उठाएं, मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं। ये आप सहाफ़ी हज़रात अक्सर फाइल करते हैं स्टोरी, आप अपने एडिटर को फ़ोन करते हैं, वो जी मुझे शहबाज गिल साहब मिले थे, उन्होंने बताया कि उनको फवाद चौधरी साहब ने बताया कि मैं कल कराची जा रहा हूँ। तो अब आपके उस जुमले को मैं कल कराची जा रहा हूँ को बीच में से उठा के किसी और टेप में लगा दिया जाए जिसमें आप किसी अपने और कज़न को बता रहे हो कि वहाँ पर शादी है, तो आपके दोनों जुमले लग गए। मैं कराची जा रहा हूँ, जो कि असल में आप फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट बता रहे थे एडिटर को, अगली आप अपने किसी कज़न को बता रहे थे बात कि वहाँ शादी है, या आप कह रहे हो वहाँ मेरी शादी है जो 2 साल पुरानी आपकी कोई स्टेटमेंट हो जब आपकी शादी हुई हो, और आप कराची और शादी इकट्ठी कर दें, आप घर जाएं और बेगम से आपको मार पड़े कि तुम कराची में कौन सी शादी कर रहे हो। तो ये उसी तरह की वाहियात हरकत की है इस हुकूमत ने, क्योंकि ये वाहियातियों के बगैर और कुछ नहीं कर सकते। कि वो एक स्टेटमेंट जो खान साहब किसी के बारे में कुछ कह रहे होंगे कि उसने 5 MNA ख़रीद लिए हैं, वो कह रहा है कि मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं, उसमें से वो जुमला उठा के, और वो नज़र आ रहा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान के सारे सहाफ़ियों ने ये कह दिया, जो बड़े इंपॉर्टेंट सहाफ़ी, उन्होंने ये कह दिया कि इसमें तो तीन हिस्से तो उनको सुन के नज़र आ रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। अभी जब उसका फोरेंसिक होगा तो पता नहीं कितने जुड़े हुए होंगे इससे। तो इसलिए इस टाइम आपके पास टोटल MNAs की तादाद है 84 और आपके इस टाइम मिनिस्टर हैं कैबिनेट मेंबर 76। तो मुझे सिर्फ अफसोस उन 8 पे हो रहा है जिनकी बारी नहीं आई। तो खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, उन 8 बेजुबानों मस्कीनों के ऊपर भी रहम किया जाए, उन्हें भी वजारत जैसी जो बुनियादी सहूलत है वो फराहम की जाए। क्योंकि आपकी पार्टी के हिसाब से तो जैसे सांस लेना, खाना खाना, कपड़े पहनना, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और बुनियादी हकूक़ हैं इंसानों के, ऐसे लगता है आपके MNAs का वज़ीर बनना बुनियादी हक है। तो वो जो 8 हैं वो क्या सौतेले हैं, वो किसी और माँ से बेचारे पैदा हुए हैं, कमतर हैं, या उनकी जो MNA शिप है वो जाली है, तो उनको भी ये मौका फराहम करें। 76 और 84 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अल्लाह का नाम लें, जो आपकी स्पीड है मेरा ख्याल अगले 8-9 दिन के अंदर आप ये काम पूरा कर लेंगे, और हैं भी आपके पास इतना ही टाइम, ज़्यादा नहीं है। ये जो खान साहब की ऑडियो मैंने आपको बताया कि लीक की गई, किसी और कॉन्टेक्स्ट से बात उठा के किसी और कॉन्टेक्स्ट में रख दी गई, इनकी खरीदो फरोख्त का असल में वो जिक्र कर रहे थे जो इन्होंने उनके खाते में डाल दिया। अगर खान साहब खरीदो फरोख्त कर रहे होते तो 84 वाला वज़ीर आज़म बना बैठा है इस टाइम, और खान साहब जो मेजॉरिटी पार्टी हैं वो अगर 5 MNA खरीद लेते और ख़रीदे हुए होते तो वो वज़ीर आज़म होते। दूसरी बात मैंने करनी है, मरियम औरंगज़ेब साहबा बार बार थप्पड़ों की बातें करती हैं, उंगलियां निकाल निकाल के बातें करती हैं, आंखें निकाल निकाल के बातें करती हैं, अपीयरेंस पे बात करती हैं, खान साहब के काले चश्मे पे बात करती हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ये ना किया करें, ये बदतमीज़ी है, बद तहजीबी है जो आपने बचपन से नहीं सीखी हुई। अब हमारी बहन है लेकिन आप बहुत ही बड़ी बदतमीज़ हैं। जब आप ये कहेंगे तो वापस कोई प्लास्टिक सर्जरी की बात करेगा, क्योंकि आप चश्मे की बात कर रहे हैं ना। मैं अगर आपकी ज़ाहरी लुक्स के ऊपर बात करूंगा तो आपके पास फिर पूरा हक होगा मुझे जवाब देने का। मुझे तमीज़ के दायरे में रहना है। जब मैंने अभी आपको बहन कहा है, हमेशा बाजी कह के आपके बारे में बात की है, तो आप बदतमीज़ी करें, लेकिन बार बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि अपने शौहर के मुकाबले में दूसरे लोगों से कम बदतमीज़ी किया करें।
ان پر تو آپ کے احسانات ہیں کہ آپ نے ان کے کہنے پر سگریٹ ایجنسی کے اربوں روپے جو ہیں وہ ٹیکس معاف کروا کے دیا. وہ تو اب آپ سے جوتے کھائیں گے ساری زندگی, کیونکہ آپ نے ان کے کہنے پر یہ قومی نقصان پہنچایا قومی خزانے کو, اور یہ کرپشن کی ایک بہت بڑی داستان ہے جو آپ نے رقم کی. لیکن دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے تھوڑی محتاط رہا کریں کہ آپ کی بد زبانی, بد اخلاقی, بد تہذیبی کہاں تک جانی ہے. دوسروں کو آپ بڑی جلدی بد تہذیب قرار دے دیتی ہیں. آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ خان صاحب نے کالا چشمہ پہنا ہوا ہے یا انہوں نے کالا چشمہ نہیں پہنا ہوا؟ یہ اتنا انٹرسٹ آپ کو ان کے چشمے میں کیوں ہے؟ جب آپ لیں گی ان کے چشمے میں اتنا انٹرسٹ, تو پھر ہم واپس, میری بہن, آپ کی لیڈر آپ میں انٹرسٹ لیں گے, اور جب ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کی طرف کیا کچھ ہے, تو پھر وہ بد تہذیبی میں آ جاتا ہے. بہتر نہیں ہے, اس لیے آپ یہ بد تہذیبی نہ کریں. آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی حکومت کے اندر آٹا 55 روپے سے 100 روپے میں چلا گیا. آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے گھی جو ہے وہ 150, 200, 250 روپے سے 500, 600 روپے پہ چلا گیا. آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی حکومت میں ڈالر کس طریقے سے 176, 78 روپے سے بڑھ کے 245, 240 روپے تک چلا گیا. یہ مجھے لگ رہا ہے انہوں نے شہباز شریف کا نام اب عمران خان رکھ لیا ہے, کیونکہ وہ بار بار کہتا تھا میرا نام بدل دینا, اگر یہ نہ ہوا تو میرا نام شہباز شریف نہیں کوئی اور رکھ دینا. تو میرا خیال ہے یہ بتانا بھول گئے ہمیں, اندر کھاتے انہوں نے شہباز شریف کا نام عمران خان رکھ دیا ہے. جیسے پہلے انہوں نے ایک اور جانور کا نام شیر رکھ کے تو انتخابی نشان اپنا بنایا ہوا تھا, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. شیروں والی حرکت کوئی نہیں تھی, حرکت وہی تھی دوسرے جانور والی, لیکن نام شیر رکھا ہوا تھا. اب کیونکہ شہباز شریف جو ان کے رنگ ماسٹر تھے, پنجاب سپیڈ, پتہ نہیں اس بیچارے کی امیجنری, جیسے ہم میں سے کسی نے تانسین نہیں سنا ہوا, دل کرے جب وہ گاتا ہو اصل میں تو کان پھٹتے ہوں. ہم میں سے کسی نے ٹارزن نہیں دیکھا ہوا خود سے, دل کرے وہ بیچارہ درخت نہ چڑھ سکتا ہو. داستانیں سنی ہوئی ہیں. ایسے ہی شہباز شریف کی بھی امیجنری داستانیں بنائی ہوئی تھیں کہ اس نے پتہ نہیں کیا کر دینا ہے. جب وہ بڑے پردے پہ آیا تو اس کے پکسل پھٹ گئے, اور بڑی سکرین پہ آیا تو اس کی کہانی ختم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ اب انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں, یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں, کہ انہوں نے آپس میں اس کا نام عمران خان رکھا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان رکھنے سے شاید جیسے عمران خان ایک ڈوبی ہوئی معیشت کو 6% ترقی پر لے گیا تھا, جیسے عمران خان جو کل آپ کی آپ کی ایکسپورٹ اور آپ کے ریمیٹنسز ملا کے کوئی 40 ارب کے قریب تھے, اس کو اٹھا کے 60 ارب سے اوپر لے گیا تھا. جیسے عمران خان پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھا کے کہاں سے کہاں پر لے گیا. جیسے زراعت کے اندر 4.4% آپ کے سامنے گروتھ ہوئی. آپ نے دیکھا اوور آل پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ بہت بہتری کی طرف جا رہی تھی. ان کو لگ رہا ہے اب شہباز شریف کا نام عمران خان رکھ دینے سے کوئی بہتر ہوگا, تو اس لیے آج وہ جو کچھ ان کی حکومت میں ہوا وہ گنوا رہے تھے. شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا کہ عمران خان کی حکومت میں ایک بھاگا ہوا شخص مجرم اسحاق ڈار جو ہے اس کو لا کے واپس وزیر خزانہ بھی بنا دیا, اور جو بجائے اس کے کہ قوم کو کوئی ریلیف دیں, وہ اصل میں موڈیز کو اور دوسری کمپنیز کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری ریٹنگ واپس نہ کی تو ہم یہ کر دیں گے. اب وہ آپ کی دھمکی سے تو نہیں چلنے والے, وہ اسٹیٹ بینک کا بیچارہ کوئی ملازم تو ہے نہیں, وہ تو ایک انٹرنیشنل ریٹنگ فرم ہے, وہ اپنے حساب سے کام کرتی ہے. ڈار صاحب نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ ڈالر جو ہے وہ اصل میں 200 روپے کا ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں. یہ ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے آفیشیل کہ ڈالر کی اصل قیمت 200 روپے ہے. ہم تو کہتے ہیں ڈالر کی اصل قیمت 176 روپے تھی جو ہم آپ کو دے کے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ جو ڈالر 250 روپے تک بکا ہے, یہ پھر آپ نے پیسہ بنایا, اور آپ کے جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے انہوں نے جان بوجھ کے پیسہ بنایا, اور وہ جو 250 پہ ڈالر بکتا رہا, آج ایک عام آدمی کی جو لینے والی موٹر سائیکل اور گاڑی تھی وہ ڈبل قیمت پہ ہو چکی ہے. میں عام آدمی کی گاڑی کی بات کر رہا ہوں. جو 12-13 لاکھ میں گاڑی ملتی تھی وہ میرا خیال 25-30 لاکھ میں ملتی ہے اس ڈالر کی وجہ سے. جو موٹر سائیکلوں کی قیمتیں وہ بھی آپ دیکھ لیں, سائیکلوں کی قیمتیں بھی دیکھ لیں آپ. تو جو عام آدمی نے آپ اب خود مان چکے ہیں کہ ڈالر کی قیمت 200 روپے, اور 200, ہم تو کہتے ہیں 176 روپے ہونی چاہیے تھی, لیکن جو آپ مان رہے ہیں اپنے منہ سے
اس سے تو آپ نے اقبال جرم کیا کہ پچھلے 5-6 مہینے آپ لوگوں نے جعلی طریقے سے آپ ڈالر اوپر لے کے گئے کیونکہ آپ نے مال بنانا تھا. آپ جعلی طریقے سے ڈالر 250 روپے پہ لے کے گئے, اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کی, عام آدمی پہ پریشر ڈالا. اب آپ سوچیں جب 250 روپے پہ آپ نے ڈالر کیا تو جتنا پاکستان نے آئل پروڈکٹس امپورٹ کی, ایڈیبل آئل پروڈکٹس امپورٹ کی, سب کچھ جو پاکستان نے ایکسپورٹ کیا, وہ سب کتنا ہمارا فرق پڑا ہے اوور آل ہماری سچویشن کے اندر عوام کی جیب کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ساری لوٹ مار, جعلی لوٹ مار کے ذمہ دار آپ ہیں. تو اسحاق ڈار کے اس اقبالی جرم کے بعد, اقبالی بیان کے بعد کہ بنیادی طور پر ڈالر 200 روپے کم تھا, فوری طور پر مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے اور تحقیقات بھی ہونی چاہیے شہباز شریف, المعروف عمران خان, ان کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے جو اس ٹائم کے مفتاح صاحب ہیں ان کے اوپر بھی فوری طور پر مقدمہ درج ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسحاق ڈار صاحب نے انہیں ایکیوز کیا. اب میں آتا ہوں لانگ مارچ کی طرف. لانگ مارچ میں یہ شہر کنٹینروں سے بھر دیا گیا ہے پوری طرح سے. میں ایک تو پنجاب کے وزیر داخلہ صاحب کی توجہ اس پہ لانا چاہتا ہوں اور KPK کے وزیر داخلہ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ کنٹینر اسلام آباد کے اندر مینوفیکچر نہیں ہوتے, یہ آپ کی طرف سے آ رہے ہیں. تو آپ کو بالکل اس پہ دیکھنا چاہیے. آپ نے جو آفیسر یہاں پر لگائے ہوئے ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے, اس لیے دیکھنا چاہیے کہ چلیں وہ تو جب کنٹینر لگیں گے وہ تب دیکھیں گے کیا ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف مارچ لے کے آئے گی. لیکن اس سے پہلے یہ سارے صحافیوں سے پوچھ لیں ان کی زندگیاں کتنی اجیرن کر دیتے ہیں جب یہ بغیر کسی وجہ کے اس طرح کے کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں. اور ابھی پتہ نہیں ہے لانگ مارچ کس دن آنا ہے لیکن کنٹینروں سے بھر دیا ہے. تو آپ کی بھی اس میں ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے کہ یہ کہاں سے, کیونکہ ادھر نہ کوئی ڈرائی پورٹ ہے اسلام آباد کے اندر, جو بھی چیز آ رہی ہو آپ کی حدود میں سے گزر کے آ رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ کی حدود میں سے یہ عوام کے اوپر جو ظلم آ رہا ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں روکا. اس کی جواب دہی آپ کی طرف سے آنی چاہیے عوام کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نے آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیا ہوا کہ آپ چپ کر کے تماشائی بنے. آپ کو اس پہ جواب دینا چاہیے کہ یہ کنٹینر کہاں سے آ رہے ہیں, یہ اسلام آباد کے اندر تو مینوفیکچر نہیں ہو رہے. تو ان کے بارے میں تو بات کریں گے لیکن آپ بھی جواب دیجئے اس کے اوپر کہ اس میں آپ کی کارکردگی کیا ہے. دوسری طرف میں آتا ہوں, ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس کی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ریہرسل کی ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں. بیسیکلی رانا ثناء اللہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے عوام کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر پتہ نہیں کیا تیاری ہو رہی ہے. میں عوام کو صرف یہ بتا دوں کہ جو پولیس ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی اپنی عوام کے سامنے لڑنا نہیں چاہتی. پولیس کا کبھی کوئی, کیونکہ پولیس عوام میں سے ہوتی ہے. تو یہ جتنی بھی ویڈیوز یہ ریلیز کر رہے ہیں ان کو اس دفعہ یہ نہیں پتا کہ اس دفعہ کپتان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. نہ پولیس کی ضرورت پڑے گی, نہ عوام اور پولیس ایک دوسرے کے اس طرح سے آمنے سامنے آئیں گے. اور رانا صاحب آپ کو کسی ہیلی کاپٹر میں حفاظتی ضمانت جیسے آپ نے آج حفاظتی تحویل میں لیا ہے نا, اسی طرح حفاظتی تحویل میں آپ کو کہیں پر موو ہونا پڑنا ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے اور آپ نے اس کا انتظام کر بھی رکھا ہے اور آپ اپنی فیملی کو بھی بتا چکے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے اس کے بعد. تو اس لیے آپ نے جو تیاری کر رکھی ہے وہ بالکل درست تیاری کر رکھی ہے, آپ اسی پہ گامزن رہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ جو خود ہی سیل کر رہے ہیں یہ بہترین کام ہوگا. آپ سیل کر دیں اور ہم آپ کو کہیں گے کہ ہم نے اس دن آنا ہے جس دن ہمارا دل کرے گا آپ سیل رکھیں. جب آپ شہر کو انسیل کریں گے ہم پھر کہیں گے ہم آ رہے ہیں. تو اب یہ آپ نے جو سیل رکھنا ہے نا یہ بہترین کام ہے, کیونکہ آپ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بزدلی میں پہلے ہی کر رہے ہیں. احتجاج کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ شہر سیل ہوتے ہیں, تو آپ تو ہمارے لیے پہلے ہی سیل کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کی بزدلی بہت کام آ رہی ہے ہمیں, اور ہم انشاءاللہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ جب انفولڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ اب آپ آٹو پائلٹ پہ ہیں. اپنے سامان کی اب آپ نے خود حفاظت کرنی ہے, کیونکہ بس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہر سواری اپنے اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. اسی لیے کچھ سواریاں چھوٹی سرجری یا بڑی سرجری کروانے کے لیے ملک سے باہر روانہ ہو چکی ہیں, اور انہوں نے واپس اپنے کچھ اہل و عیال یہاں چھوڑ دیے ہیں جن کی انہیں اتنی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیچاروں کے ساتھ. باقی سواریاں اپنے اپنے, عید پہ ہوتا ہے نا
کہ سواریاں اپنے اپنے آبائی علاقوں میں عید کی خوشیاں منانے جا چکی ہیں، تو وہ والی سواریاں جو ہیں وہ لانگ مارچ کے خطرات سے بچنے کے لیے اپنے اپنے آبائی علاقوں میں، جہاں پر ان کے اپنے بچے، ان کے ابا کے بچے، ان کے ابا کے بچوں کے بچے مستقل سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ سواریاں تشریف لے جا چکی ہیں۔ تو رانا صاحب وقت قریب آ رہا ہے، بالکل آپ نے خواہ مخواہ ڈائلاگ بولے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ نے کیا کچھ نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ سارا آپ کا کیا دھرا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ حوالات میں ایک بندے کو اپنی مرضی سے پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے، تو آپ نے خواہ مخواہ جرم اپنے سر لیے ہیں۔ سو آپ میرا خیال ہے مزید جرم اپنے سر نہ لیں، ایسی خواہ مخواہ پھر آپ نے عوام سے ووٹ بھی لینے ہیں کل کو جا کے، اور عوام میں بڑا غم و غصہ ہے جب آپ خواہ مخواہ کہتے ہیں یہ بھی میں نے کیا ہے، یہ بھی میں نے کیا ہے، یہ بھی میں نے کیا ہے، حالانکہ آپ کو سوئے اٹھ کے پتہ لگتا ہے یہ کام ہوا ہے۔ تو آپ خواہ مخواہ لانگ اور شارٹ مارچ کے چکروں میں نہ پڑیں، کہانی انشاءاللہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ کی جو کرپشن آپ نے ان 4-5 مہینے میں کی ہے، جو آپ نے اکانومی کا بیڑا گرک کیا، وہ اب آپ لوگ خود ایک دوسرے پہ ڈال لیں۔ ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ڈالر 200 سے کم کا ہے اصل میں، تو آپ خود مان رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف دوبارہ سے بیان حلفی دینے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لکھ کے دینے، انگوٹھے لگا کے آپ نے، وہ کام آنے والا ہے انشاءاللہ۔ عوام اور عمران خان، آپ لوگ بہت عین کے چکر میں پڑے رہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عوام بھی عین سے ہے اور عمران خان بھی عین سے ہے۔ تو عوام اور عمران خان دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تیسرا لفظ ہوتا ہے عبرت، وہ بھی عین سے ہوتا ہے۔ تو آپ کو بہت جلد عوامی عبرت کا شکار ہونا پڑنا ہے، کیونکہ عوام کے ساتھ جو آپ نے کر دیا ہے اس سے آپ نے اپنی پارٹی کے ورکر کو تو بیچارے کو خوار کیا ہی کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اس ملک کی بنیادی اساس تھی کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ملٹیپل پارٹیز ہوں اس ملک میں، پاکستان تحریک انصاف اگر اکیلی پارٹی ہوگی تو یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ there must be multiple parties so that they can make us accountable, they can ask us the questions, they can put an alternative جو نیریٹو ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھا جا سکے۔ اس کے لیے ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیز چاہیے۔ آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو ایک ایسا نقصان پہنچایا کہ آپ نے باقی تمام پارٹیز کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ آپ نے یہ جو پی ٹی ایم بنا کے عوام کا جو چھوٹا موٹا ٹرسٹ تھا کسی اور پارٹی پہ، ختم کر دیا ہے۔ تو آپ نے بنیادی طور پر جمہوریت کو بہت نقصان دیا ہے۔ اس کا خمیازہ آپ انشاءاللہ بہت جلد بھگتیں گے، اور باقی انشاءاللہ آپ سے اگلے 1-2 دن کے اندر کچھ اور چیزیں شیئر کریں گے لانگ مارچ کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، جو عمران خان کی آڈیو انہوں نے لیک کی ہے، کیا اس کی کسی اتھینٹک ایجنسی سے فرانزک کرائیں گے آپ؟ دوسرا یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے حوالے سے پنجاب حکومت کسی قسم کی کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں کرے گی۔ دیکھیے، پہلی بات آپ نے کہا کہ ہم اتھینٹیکیشن کریں گے، تو یہ آپ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ کتا تمہارا کان لے گیا، وہ بندہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑا، کان کو نہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ہم اس میں یہ کریں گے کہ ہم کتے کو زنجیری ڈال کے باندھ دیں گے، تو کان کی طرف زیادہ نہیں جائیں گے، کھینچ کے دوبارہ نہیں اتار دیں گے۔ مین کہ ہمیں تو پتہ ہے وہ آڈیو جعلی ہے، تو ہم نے اس کی فرینزک کیوں کروانی ہے؟ ہمیں کوئی شک ہے کہ وہ جعلی نہیں ہے جو ہم نے فرینزک کر کے اپنے آپ کو احساس دلوانا ہے؟ تو جس کو ہے وہ کروائے، لیکن یہ کبھی فرینزک نہیں کریں گے، اس کی وجہ کہ ان کو تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ دوسرا سوال آپ نے پنجاب حکومت کا، تو بالکل پنجاب حکومت کیوں فائنینشیل سپورٹ کرے گی؟ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس میں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کرے گی، پاکستان کی عوام کرے گی، پاکستان کی عوام اپنا حصہ ڈالے گی۔ حکومتی جو وسائل ہوں گے وہ نہ پہلے کبھی استعمال ہوئے ہیں نہ اب استعمال ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ ہماری اپنی حکومت ہے وہاں پر، تو وہاں سے ہمیں کوئی پابندی، وہاں پر کوئی ظلم و ستم، یہ فیض آباد کے دروازے تک آ کے ہم بیٹھے ہوں گے۔ تو رانا صاحب کہتے ہیں آپ آگے نہ آئے، آگے آنے کی ضرورت کیا ہوگی؟ آپ وہیں پہ ختم ہو جائیں گے جب ہم وہاں پر آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس لیے مثلا اگر رانا صاحب کو باتھ روم میں بند کر دیں تو اس کے بعد انہیں جیل بھیجنے کی کیا ضرورت ہے اگر وہ اپنے گھر میں اپنے باتھ روم میں سارا دن بیٹھے ہیں؟ تو یہ اتنی ہے، گھر کے اندر جتنی جگہ باتھ روم کی ہوتی ہے اتنی جگہ آپ ملکی اگر رقبے کے حساب سے حساب لگائیں تو جتنی جگہ کے رانا صاحب وزیر داخلہ ہیں وہ اتنی کی جگہ ہے۔ تو اس لیے رانا صاحب تیار ہو جائیں، اب آپ نے وہیں بیٹھ کے بیان جاری کرنے ہیں، اندر سے ہی بیپر دینے ہیں آپ نے، تو آپ تیار رہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کو ہم کئی سال سے سن رہے ہیں
آج آپ کے لہجے میں وہ تیزی اور الفاظ میں وہ بمباری نہیں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کہ عمران خان نے ابھی تک لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن نہیں لی. اس مارچ کی فائنینسر کون ہوگا؟ کیونکہ آپ ایک طرف جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان کی شفقت سے محروم ہیں، تو دوسرے سائڈ پہ وہاں پہ زہیر الاسلام صاحب کی شفقت بھی اب نہیں رہی، تو کس طرح مینیج کریں گے؟ اچھا، ایک تو آپ کا جو سوال ہے، کیونکہ آپ لوگ بار بار مجھے یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ بمباری آپ کی کیوں ختم ہو گئی، تو آپ بالکل یہ کلیئر رکھیں کہ بالکل میرا ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، اور میں پاکستان کا پہلا سیاستدان ہوں جو اس پہ شرمندہ نہیں ہوں. آپ کو بتاتا ہوں، تو آپ مجھے بار بار چبک لگاتے تو اس کا فائدہ نہیں، میں تو خود کہہ رہا ہوں. تو وہ بمباری آتے آتے وقت لگے گا. آپ سائیکل سے گرتے ہیں نا، تو دوبارہ سائیکل اسی روش پہ چلانے میں وقت لگتا ہے. تو اس میں مجھے تو کوئی شرمندگی کی بات نہیں. بھائی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پلین ہو جاتے ہیں بندے، تو آپ نے کیا بتانا، میں تو خود بتا رہا ہوں کہ بندے پلین ہو جاتے ہیں. استری پھرتی ہے تو بل نکلتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کپڑے پہ پھر بل آ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ بالکل میری بمباری پہ پریشان نہ ہوں. وہ بمباری انشاءاللہ وہیں ہوگی. ابھی تھوڑا سا وقت دے دیں، تھوڑی سی چیزیں بہتر ہونے دیں، تو میری بمباری وہیں ہوگی. لیکن صرف آپ یہ بتائیں کہ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے خیال میں آپ ایک مڈل کلاس میں سے ہیں. یہ آپ کے لیے کافی فخر کی بات ہے کہ اس سب کے بعد بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں نے نہ ہی کوئی اسٹامپ پیپر لکھ کے دیا ہے اور نہ ہی میں اس ملک سے بھاگا ہوں یا بھاگنے کی کوشش کی ہے. تو بالکل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسرے سیاستدانوں کی طرح جھوٹ بولوں گا، چھپاؤں گا، کوئی بہانہ کروں گا، بالکل نہیں. میں اوپنلی ایڈمٹ کرتا ہوں ایک چیز ہوئی ہے، اس کے آپ پہ جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے آپ پہ ایموشنل اثرات بھی ہوتے ہیں، آپ کی فیملی پہ بھی اثرات ہوتے ہیں. جن صحافیوں کو کبھی قید کیا گیا، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا. سب سے بڑا مسئلہ تھا جب وہ واپس آ کے اپنی فیملی سے ملے. جس مثلا آپ کی والدہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو جس طرح سے وہ آپ کو دوائیں دیتی ہیں، اور شام تک آپ کا، کیونکہ کام پر تھوڑا آپ سب کو پتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کیمرہ مین جیسے ہیں. ابھی یہاں پر کوئی کام ہو تو جس طرح کا آپ کا خطرناک کام ہے، بم دھماکے پہ آپ نے پہلے پہنچنا، تو آپ کی مائیں تو آپ کو روز ایسے ہی بھیجتی ہیں کہ جیسے شام میں انہوں نے نہیں دیکھنا. تو یہ اس کا احساس آپ کو نہیں ہے. اس کا احساس آپ ان سے کبھی پوچھیں، ماں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گی. تو جو میرے بزرگ ہیں، جو میرے گھر کے اندر، والدہ تو میری زندہ نہیں ہے، لیکن جو میرے بزرگ ہیں، جو میرے ایسے پیار کرنے والی میری مائیں ہیں، ان کی جب میں نے واپس جا کے آنکھیں دیکھی ہیں، میں آپ کو صرف ایک بتا دیتا ہوں کہ میری ایک خالہ ہیں جن کی بنائی آدھی رہ گئی ہے اس عرصے میں جب میں اندر تھا رو رو کے. تو میں شاید خود اتنا کمزور نہ ہوں، لیکن جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل کمزوری کا احساس ہوتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. گوشت پوش کا انسان ہوں، بھلے میں فیصل آباد کا جٹ ہوں، لیکن اس کے باوجود گوشت پوش کا انسان ہوں. تھوڑا وقت لگے گا. آپ کا کام مجھے چپ کے مارنا نہیں ہے، آپ کا کام اس ٹائم میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہاں، اگر میں نے کسی پلاٹ میں ٹھگی کر کے، اگر میں نے کوئی کرپشن کر کے جیل میں گیا تھا اور میری وہاں ٹھکائی ہوئی، تو آپ کو بالکل اندر سے خوش ہونا چاہیے. اگر میں نے باہر کو لینڈ کروزر لی ہے کسی ٹھیکے میں نے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کرائی تھی، میں نے کوئی ڈی سی لگوائے تھے، اس میں پیسے لیے تھے، میں نے کوئی کلرک لگوائے تھے، میں نے کوئی اور 2 نمبریاں حرامزدگیاں کی تھی، اور اس میں جا کے جیل بھگت کے آیا ہوں، تو آپ کا چبک لگانا بالکل درست ہے. میں اسی کام میں گیا ہوں جو آپ کا کام ہے. میں بولنے میں جیل گیا تھا، اور یہی کام آپ کرتے ہیں، یہی کام میں کرتا ہوں. تو اس لیے آپ کا کام، میں غصے نہیں ہوں کہ آپ نے چبک لگائی، میں تو یہ اس کا اب عادی ہوں، یہی بات کیجیے. لیکن آپ کو میں صرف آپ کو بردر کے طور پہ، بھائی کے طور پہ، دوست کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ کبھی فار ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کتنے سارے صحافیوں کو، جمیل فاروقی کو گزرنا پڑا، حامد میر کو گزرنا پڑا، کتنے سارے لوگوں کو پہلے بھی گزرنا پڑا. ہمارا کام ایک دوسرے کو چبک لگانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یار اس بندے کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ، اس کی ماؤں بہنوں کے ساتھ کیا گزری ہوگی. تو اس ٹائم شفقت کریں، مہربانی کریں، تھوڑی دیر کے لیے رحم کریں، باقی خیر ہے، کام چلتا رہے گا. کیا جو بیان دیا تھا آپ نے، ظاہری بات ہے آپ اس پہ میں بات نہیں کروں گا، پریجوڈس ہے، وہ بات عدالت کے اندر ہے. لیکن میں صرف ایک بات کلیئر کر دوں گا، میرے وکیل نے بھی اندر بار بار کلیئر کی، نہ میں نے کبھی پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف بات کی، نہ میں کروں گا. اور یہ میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں، یہ بچپن سے اپڈیٹڈ ہے. آپ میری اس سٹیٹمنٹ میں بھی سنیں تو میں اپنے اداروں سے محبت کی کوئی کم از کم 12 دفعہ میں نے بات کہی. آپ میرے اس سے 10 دن پرانے ٹویٹ اٹھائیں تو میرے 33% ٹویٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اداروں سے محبت کے بارے میں ہوتے ہیں. ہم میں وہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے جس میں ہم پاکستان کے، ہم تو نیشنلسٹ ہیں. امریکہ میں بھی یہی بیٹھ کے کام کرتے تھے، یہاں بھی جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہے میری سٹینڈنگ کہاں ہے، میں کہاں کھڑا ہوں. تو اس لیے، لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے یہ ایک جھوٹا مقدمہ بنایا تھا، بالکل بنایا تھا، اور انہوں نے وہ اس میں ایڈٹ کر کے، آپ میں سے کسی نے تو میری اصل سٹیٹمنٹ سنی نہیں کبھی.
जो स्टेटमेंट आप सुनते हैं वो तो वाकई बड़ी खतरनाक लगती है। वो तो वैसे ही जैसे अभी खान साहब की स्टेटमेंट को एडिट किया गया है, वो मेरी स्टेटमेंट को ऐसे ही एडिट किया गया है। वो तो ऐसे ही लगती जैसे उन्होंने कहा मैंने 5 बंदे खरीदे हैं। मेरी स्टेटमेंट भी ऐसी बनाई गई है, मुख्तलिफ जुमलों को उठा के एडिट किया गया। असल स्टेटमेंट जो पैमरा ने अपने उसमें भेजी थी, जो शोकाज भेजा था एक निजी चैनल को, उसमें वो 4 पेजेस की, वो पढ़ें तो फिर आपका बिल्कुल मतमा नज़र चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मोबाइल में क्या था डेटा डेटा दे दिया मोबाइल ने, उसमें बेसिकली क्या था जो आपने डिलीट किया? मैंने पहले तो आपको कहा कि मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा, ये मामला अदालत में है, मेरे केस को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि जब मुझे पकड़ा गया तो वहाँ से मेरे ख्याल में मोबाइल भी ले लिया गया होगा, क्योंकि मैं तो गाड़ी से चला गया, मुझे तो उसके बाद का नहीं पता। मुझे तो नहीं पता कि वो मोबाइल पुलिस ने उठाया, किसी और ने चोरी किया, क्योंकि वो गाड़ी बाद में बाहर खड़ी रही बनी गाला के बाहर, उसका शीशा भी टूटा हुआ था। तो मेरी पोजीशन में, मैं तो इनकी पोजीशन में था, तो इसका जवाब तो उन्होंने देना है कि उस मोबाइल में क्या था और क्या चीज़ थी। तो मेरी पोजीशन में तो नहीं है। आप सियासत में रवादारी के कायल नहीं है कि क्यों सियासत में गालिब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, क्यों सख्त की लहजा अपनाने की जरूरत पड़ती है? बात अच्छे तरीके से भी करनी हो सकती है, तरीके इंसाफ हों, दूसरी जमातें हों, आप क्या मशवरा दें? देखिए 2 बातें, एक बात याद रखिएगा, मेरी स्टेटमेंट्स को शुरू दिन से देखिए। सबसे पहले मेरे पे हाई कोर्ट पे हमला हुआ था, मैंने बाहर निकल के कहा कि मैं किसी पे हमले को बिल्कुल उसकी कोई तवजीह नहीं देता, और जिन्होंने मेरे पे हमला किया मैंने वहीं खड़े होकर उन्हें माफ़ कर दिया, याद होगा आपको। मैंने कहा अगर मेरी हुकूमत किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम लेगी, मैं उस शख्स के साथ खड़ा हूँगा। उसके बाद अगर आप याद करें तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जब मुझे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया, तो उसके बाद वहाँ खड़े होकर भी कहा कि अगर मेरी हुकूमत के दौरान किसी पर सियासी इंतकामी कार्रवाई होगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया, मैंने वहाँ से बाहर निकल के कहा कि अगर ये काम मेरे मुखालफिन के साथ, सियासी मुखालफिन के साथ मेरी हुकूमत करेगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। यही बात मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहले भी कही, जब मैं अभी पकड़ा गया, अब भी वही कह रहा हूँ कि मैं हमेशा सहाफ़ी हो या वो नून लीग का कोई शख्स हो, अगर सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, मेरी हुकूमत हो या कोई भी और हो। अब आपने बात की सख्त लहजे की, अब मरियम औरंगजेब साहबा से सख्त बदतमीज़ लहजा तो किसी का नहीं होता जो वो करती हैं। वो जो पिटर पिटर बकवास करती हैं उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। लेकिन क्या मैं कभी ये कहता हूँ उन पर जाली केस बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्हें पुलिस के ज़रिए हरासा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन पर कोई ऐसा जुर्म डाल दें जो उन्होंने नहीं किया हुआ? बिल्कुल भी नहीं। देखिए बात यह है कि असद उमर साहब ने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया, टेलीविज़न पर मैं देख चुका हूँ माफ़ कीजिएगा, हर बंदे के लिए तमीज़ और तहजीब का लेवल फ़र्क हो सकता है। एक शख्स के लिए आप जनाब से आगे बात बदतमीज़ी है, एक शख्स के लिए गंदी गाली बदतमीज़ी है, एक शख्स के लिए सख्त लफ्ज़ बदतमीज़ी है। अब मंटो साहब ने जो लिखा है वो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा था कि उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए, लेकिन लिटरेचर पढ़ने वाले बहुत सारे लोगों के लिए वो काबिल कबूल है। तो इसलिए ऐसे तो फिर कोई सहाफ़ी जिंदा नहीं बचेगा। अगर आप ये कहें ये बड़ी तल्ख बात करता है, ये बीपर बड़ा तल्ख देता है, इसका जुमला बड़ा तल्ख है, अगर तो वो बात ऐसी कर रहा है जो आपकी फैमिली के साथ बैठ के आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो ठीक है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, करने दे सख्त बात। मरियम औरंगजेब ने अभी सख्त बातें की, मैंने जवाब दे दिया है, तो इसमें क्या हर्ज है? उन्होंने की है, मैंने जवाब दे दिया है। अगर तो गंदी गाली दी जा रही है, अगर तो कोई इखलाक से गिरी गैर कानूनी हरकत की जा रही है, तो वो गलत है। अब करते क्या है, ये सख्त बोलता है, इस पर झूठा केस डाल दो। और भाई तलाल चौधरी अगर सख्त बोलता है तो आप उस वक्त सख्त जवाब दे दो। मैंने तो कभी नहीं कहा तलाल चौधरी पे केस बना दो। ये मंतक नून लीग का है, ये तरीका वारदात इनका है कि जब ये जवाब नहीं दे सकते तो अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर झूठे और सच्चे पर्चे बनाते हैं, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा कीमत भी ये खुद ही अदा करते हैं। इन्होंने की है तो अभी भी बाज आ जाएं, सियासत के तरीके से करें, गैर सियासी तरीके से ना करें। सर, इमरान खान साहब ने जो कहा है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के अज़ाइम मैं जानता हूँ मगर मेरे प्लान को नहीं जानते, तो मुबैना तौर पर जो खान साहब की कुछ मीटिंग हुई है एस्टेब्लिशमेंट से, ये कॉन्फिडेंस खान साहब को वहाँ से आया कि इसलिए वो कह रहे हैं कि आप नहीं जानते मैं क्या करने लगा? देखिए इसमें आपने क्योंकि मुबैना कह दिया तो सवाल ही खत्म हो गया। जिस दिन आप कंफर्म होंगे उस दिन मैं जवाब दूंगा। मुबैना का जवाब तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबैना का जवाब तो नहीं दे सकता। पहले मेरा भाई ज़रा थोड़ा कंफर्म हो जाए, थोड़ी मेहनत और करें, अपने सोर्सेज पे कर लेंगे तो वो मुबैना तौर पर जब आप कंफर्म कर लेंगे तो मैं आपको कंफर्म जवाब दूँ।
ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਬੈਨਾ ਸ਼ੁਬੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अच्छा के साहब ये बताइए आखिरी सवाल ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है, मेरा जो आपके साथ हुआ, आपका हार्डवेयर जो है अपडेट कर गया, तो क्या आप उनको अब बताएंगे, किताब लिखेंगे इस हवाले से? इसका फैसला करूंगा वक्त आने के ऊपर, लेकिन बात यह है कि मेरी सिर्फ दुआ ये होगी कि मेरे भाई का हार्डवेयर अपडेट ना हो। जो इस टाइम चाह रहा है कि मैं जरूर किताब लिखूं, तो ये ना हो कि तुम्हारा हार्डवेयर अपडेट हो, तो इसलिए रहने दो। सेनेटर इरफान सदीकी ने रात में किताब लिखी है। नहीं, सेनेटर साहब की मर्जी है, उन्होंने लिखी है। अब मैंने देखिए, इरफान सदीकी के साथ कुछ हो या मेरे साथ हो या आपके साथ हो, कानून के खिलाफ जो काम है वो गलत है। यही बात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि इंसाफ जो है वो अपने लिए वही रखो जो दूसरे के लिए रख सकते हो, या दूसरे के लिए जो रख रहे हो वो अपने लिए फिर वही रखो। तो इसलिए डॉक्टर साहब कल हीथ्रो एयरपोर्ट पर जब मरीम नवाज पहुंची हैं तो पीएमएनएल मानो ने बच्ची थी पीटीआई की, साथ उसका एक लड़का था, उनको बड़ी गंदी गलीज गालियां दी हैं। वो वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे अपलोड है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर ये ब्लेम करते हैं कि पीटीआई ने ये अकाउंट तैयार किया अकाउंट, तो क्या इनके लोग जो है वो उसी तरह वही चीज जो है रिटर्न कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा है ना, ये वही प्रोपेगेंडा उसी तरह का है जैसे वेस्ट में, अमेरिका में, दूसरी जगहों पर मैंने देखा कि पाकिस्तान के बारे में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि हम बड़े शिद्दत पसंद हैं। आपको बताया हम लोग बिल्कुल शिद्दत पसंद नहीं है। ऐसे पीटीआई के खिलाफ यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा के ये गाली गलोच पे लगाते हैं। गाली गलोच वाले तो ये लोग हैं, बद अखलाक तो ये लोग हैं पहले दिन से। ये तो इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा लगाना है जो इस मुल्क का तरीका है। मसलन आपने मेरी करप्शन की बात की है ना, तो मैं बजाय उसका जवाब देने के कहूँ कि आपने तो फलां से पैसे लेके स्टोरी की थी, आपको आपकी डाल दूँ, तो ये इन्होंने वो किया है काम हमारे साथ। तो हम कभी भी हमारा वर्कर, हम किसी सूरत नहीं चाहते हमारा कोई वर्कर कभी गाली गलोच करे। हमेशा तलकीन करते हैं कि नहीं, हाँ सख्त बातें करें, दबा के करें, नारेबाजी करें जो आपका हक है। ना आप फिजिकली किसी को असॉल्ट कर सकते हैं, ना किसी की सेफ्टी डेंजर में डाल सकते हैं, ना किसी को गाली गलोच दे सकते हैं। तो इसलिए ये इनका कल्चर है, वतीरा है। और स्पेशली ख़वातीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इन दोनों के साथ बद तहजीबी, बद एहतराम जो है ये इनका शेवा है। ये करते रहे हैं, आइंदा भी ये करते रहेंगे, लेकिन अब वो इनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं देंगे। साथ ही साथ ये भी बताइएगा, लॉन्ग मार्च से मुतालिक खान साहब काफी अरसे से कह रहे हैं कि मैं तारीख दूंगा, लेकिन वो डिले करते जा रहे हैं। क्या वजह है, क्या रीजन है इसके पीछे? ये लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगी, क्या लॉन्ग मार्च का मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, लॉन्ग मार्च और डांग मार्च को फर्क रखें। इन्होंने पिछली दफ़ा डांग मार्च किया था, तो इनके पिछली दफ़ा के जो डांग मार्च के प्लान थे ना, इस दफ़ा हम ऐसा लॉन्ग मार्च का प्लान मुरतब दे रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह डांग मार्च जो है ना वो नहीं हो सकता।